صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امپورٹنس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں سلسلہ درس کی یہ ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اسلام نے ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے یہ آپ کو بتائیں گے. اور سارے درس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کتنا زیادہ اہمیت ہے اسلام میں ایجوکیشن کی، علم کی. کہ روایتوں میں آیا ہے علم حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں یا بچے، وہ ٹائم کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ اچھی چیزوں کو حاصل کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھا جاتا ہے، مگر لوگ اس کا اچھا استعمال بھی، وقت کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں علم کو حاصل کرنے میں. کہ جس طرح ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن چڑھ جائے تو کہتا ہے اے فرزند آدم، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں گواہی دوں گا. اور جان لو میں اس سے قبل تمہارے اختیار میں نہیں تھا اور اس کے بعد بھی تمہارے پاس نہیں رہوں گا. اسی طرح جب رات آتی ہے وہ بھی اسی طرح کا تقاضا کرتی ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے وہ آئندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. اسی طرح کل کا جو روز ہے وہ پرسوں نہیں آئے گا. زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے نا کہ تیر ہدف پر چل پڑنے کے لیے نکل پڑا ہے، یعنی ہماری خلقت ہو چکی ہے اور ہم ہدف کی طرف یعنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ایک دن آئے گا جب فرشتہ ازل آ جائے گا اور پھر ہمیں دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ اتنا مختصر سا لمحہ ہے کہ تیر چل پڑا ہے اور صرف جا کر اسے لگنا ہے. اور یہ جو درمیان کا راستہ ہے بس یہ ہماری زندگی ہے. اب سوچئے کتنا کم وقت ہے. اب اس میں ہم بیٹھے جھگڑے ڈیل کر رہے ہیں اور پھر برائیاں کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے نہ جانے کون کون سے سیریلز اور موویز جو کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی نے فائر کر دیا اور میزائل یہاں آ کر لگنے والا ہے اور اس دوران انسان بیٹھ کے ٹی وی دیکھے اور کہے کہ ابھی تو میزائل لگنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، چلو آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھتے ہیں. کوئی ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. وہ اپنا سد باب کرے گا کہ میزائل چل پڑا ہے، لگنے والا ہے کسی بھی وقت، تو وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. یہ بہت اہم وقت ہے. یہ آج جو گزر رہا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا. جو دن گزر گئے ہیں وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. اسی طرح جو آنے والے دن ہیں وہ بھی آ کے جب چلے جائیں گے تو واپس کبھی نہیں آئیں گے. لہٰذا اسے نیک کام میں لگائیں. اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کل ٹی وی موبائل پر بہت سارے دینی لیکچرز موجود ہیں، مجلسیں موجود ہیں، وہ دیکھیں. علم میں اضافہ ہوگا اور نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا. انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگز میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا. جو جوانی کے عالم میں یعنی ساری تو پلاننگز ہوتی ہے اس کی لائف کی کہ آگے یہ 5 سال بعد کی یہ پلاننگ ہے، 2 سال بعد کی یہ پلاننگ ہے،
مگر موت کو وہ کبھی انوالو نہیں کرتا، شامل نہیں کرتا کہ ان 5 سالوں میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں موت بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا وقت کو ضائع نہ کریں، بالخصوص نوجوان اور بچے، کیونکہ جو جوانی کے عالم میں علم حاصل کر لیتا ہے وہ پتھر پر لکیر کے برابر ہے۔ جیسے جیسے عمر ہوتی جائے گی ویسے ویسے مشکل بڑھتی جائے گی۔ علم حاصل کرنے میں یہ ویسا ہی ہے جیسے پانی پر تحریر، یعنی پانی پر کچھ بھی لکھو وہ ٹھہر ہی نہیں پاتا، لیکن اگر پتھر پر لکیر بنا دی جائے تو وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح جو جوانی میں اور بچپن میں اگر علم حاصل کیا ہے تو وہ پتھر پر لکیر کے مانند ہے۔ اس لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عاشق کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا عاشق اور ایک پیسے کا، دولت کا عاشق۔ علم کا عاشق ایسا ہے چاہے جتنا علم حاصل کر لے وہ اور اسے حاصل کرنا ہے، اسے لگتا ہے ابھی اور حاصل کروں، کچھ اور باقی رہ گیا ہے۔ اسی طرح جو مال کا عاشق ہے، دولت کا عاشق ہے، چاہے جتنا وہ پیسہ کمائے، چاہے جتنا مال ہو اس کے پاس، مگر وہ سوچتا ہے بس نہیں، اور۔ اچھا دیکھیے، موجودہ زمانے کے اندر علم دین بھی حاصل کرنا ہے اور علم دنیا بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اگر مقابلہ کیا جائے، دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کون سا علم حاصل کریں؟ اسی طرح سوال پوچھا گیا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے کہ مدرسے میں جائیں یا یونیورسٹی میں جائیں، کس جگہ پر پڑھنا واجب ہے؟ بہت سے باصلاحیت نوجوان ہیں جو دینی تعلیم میں رغبت رکھتے ہیں مگر کنفیوز ہیں، مدرسے جائیں یا یونیورسٹی جائیں؟ تو آغا ناصر مکارم شیرازی نے جواب دیا کہ موجودہ حالات میں دینی تعلیم کا حاصل کرنا مقدم ہے، البتہ نوجوانوں کا یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے تمام شعبے اچھے سے چل سکیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر شعبوں میں تو لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں، اوور سیچوریشن ہو رہی ہے، لیکن دینی علوم کی طرف لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں میں سب سے قابل قدر وہی ہے جو ان میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور لوگوں میں کم قیمت لوگ وہی ہیں جو کم علم والے ہیں۔ یعنی عالم کی سب سے زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور جو ہلکا پلہ ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، سوسائٹی میں کتنا ہی جاہ و حشم کیوں نہ ہو، مگر کیونکہ وہ جاہل ہے اس لیے اس کی قدر و قیمت کم ہے۔ تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم اللہ کی مہربانیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ صافی گلپائیگانی دینی طالب علموں کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، یعنی کہ وہ 70,000 انبیاء کے احترام کا ثواب لے لیتے تھے، کیونکہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم دین یا طالب علم کا احترام کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے 70,000 انبیاء کا احترام کیا۔ اب آیت اللہ صافی گلپائیگانی یہ جو طالب علموں کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، گویا ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے 70,000 انبیاء کا احترام کیا۔ اب جو علم حاصل کرنے کی نیت کرے تو یعنی وہ نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر نیکی کا خیال دل میں آیا ہو تو گویا فرشتہ دل سے گزر گیا، اور اگر کوئی گناہ کا خیال دل میں آیا تو گویا شیطان دل سے گزر گیا۔ تو اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے نیکی کا دروازہ کھل جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کب بند ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی ہمارے دل میں خیال پیدا ہو کہ مجھے صدقہ دینا چاہیے تو فوراً دے ڈالے صدقہ،
یہ نہیں کہ آج نہیں چلو کل صبح میں دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ٹالے نہیں اس بات کو، کیونکہ ادھر ہم نے کہا کہ دیکھیں گے ابھی کل دے دیں گے، اور ادھر 70 شیاطین ہمارے ہاتھوں سے لپٹ جاتے ہیں کہ کوئی صورت سے ہمیں صدقہ نہ دینے دیں، یا کوئی بھی نیکی جن کی ہم نیت کرتے ہیں کہ چلو یہ نیکی کرنی چاہیے، تو جیسے ہی دل میں خیال آئے فوراً وہ کر ڈالیے، ورنہ 70 شیاطین آ جائیں گے راستے میں کہ اگر ہم نے ٹالا تو پھر وہ ٹل جائے گی۔ اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس نیکی کو پسند فرماتا ہے جس میں جلدی کی جاتی ہے، لہٰذا جیسے ہی دل میں علم حاصل کرنے کا خیال آئے تو فوراً اقدام اٹھائیں، یہ نہیں کہ ابھی نہیں کل یا پرسوں اس بات کو ٹال دیا جائے کہ نہیں ابھی نہیں۔ اگر کسی کو خیال آیا ہے کہ چلو علم دین حاصل کرنا چاہیے، کوئی کلاس جوائن کرنی چاہیے، کوئی مدرسہ جوائن کرنا چاہیے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں ابھی نہیں 1 مہینے بعد کریں گے، ابھی نہیں 2 مہینے بعد کریں گے، نہیں فوراً جوائن کیجئے، فوراً جو بھی اقدام اٹھانا ہے وہ اقدام اٹھائیے، ورنہ یہ دیکھیں گے کہ شیاطین بیچ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا پروردگار عالم کے سامنے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اولاً اور آخراً بس یہی دعا ہے کہ فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے، حضرت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔